اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو, کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو. یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو, درمیانی سی کوئی گائے لو, اس کو قربان کر دو. درمیانی عمر کی, ان دونوں کے درمیان, بوڑھی اور جوان کے درمیان. فافعلوا ما تؤمرون. جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو. اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو, اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو. اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ نکل نہیں رہی تھی. وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے, یہ ٹال جائے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ہائے صدقے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو, گولڈن کلر کی, جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا. اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی, اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا, اونوں ہی کون ہے اس کلر دی لبو. اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی, بڑی مشکل سے پھر ملے گی. وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے, آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے, خوبصورت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہو, کھول کر ذرا بتائے. اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی, کتنا نو اور کھولے آ جائے کہ پوچھ کے بتائیں نا, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات, ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو. ان دسو کیڑی گائے ہو, دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو, کر دو. پھر ان کا رنگ پوچھو, رنگ بھی بتا دیا. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب, اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں, یہی رہ گیا نا پیچھے. ٹھیک ہے نا جی, کیا کھاتی ہو یہ. اچھا, اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے. اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائے وہ ہو کس قسم کی. یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا. اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا, گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو, بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے, کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو, اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو, اور بے عیب بے داغ ہو, کوئی زخم نہ ہو, کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو, کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو. یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے.
آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاٹری نکلی, اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی, کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا, تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی, چاندی کا سونا ہو گیا. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تو ان کا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے, ان سمجھ آئی کیڑی کہاں کرنی ہے, کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا, جس طرح ہم بھی کرتے ہیں, ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں یہ, میں آگے جواب دیتا ہوں, آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. بس انہوں نے اس کو ذبح کیا, حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ, انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے.